میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جیسا کہ آپ نے پہلے بھی سنا، میں نے آپ کو بتایا کہ ماہ ذوالقعدہ کی چاند رات ہے اور حرمت والے مہینوں کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے۔ یہ حرمت والے مہینے کیا ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ نے اس کا بیان فرمایا، جو میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اللہ کی کتاب میں جو مذکور ہے، جب سے اللہ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور اس میں 4 مہینے حرمت والے۔ تو ان 4 مہینوں کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ اسی ذوالقعدہ سے شروع ہوتا ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، پھر محرم الحرام، یہ 3 کنٹینیوس آتے ہیں، اور ایک مہینہ آئسولیٹڈ ہے جو درمیان میں ہے، رجب۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں درمیان میں کیوں پلیس فرمایا، اس کے تعلق سے بھی آپ اس سے پہلے سماعت کر چکے ہیں، تو میں اس کو آج یہاں ریپیٹ نہیں کرتا، مگر چونکہ اتفاق یہ ہوا ہے کہ چاند رات بھی ہے اور اجتماع رات بھی ہے، تو اس لیے چاند دیکھنے کی جو دعا ہے، اگرچہ آج ابر رہا ہوگا، 30ویں چاند رات ہے، اور کسی نے دیکھا ہوگا، کسی نے نہیں، کہیں نظر آیا بھی ہوگا، مگر ہم دعا تو پڑھ لیں، اس کی عادت تو بنا لیں۔ تو میں آپ کو یہ دعا پڑھاتا ہوں، اور یہ دعا اسکرین پر انشاءاللہ ہمارے عاتق بھائی ڈسپلے کریں گے، تو آپ اس کو دیکھ بھی سکیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اب یاد رکھیں کہ جب بھی چاند نظر آئے گا نا، سب سے پہلے ہمیں پکارنا ہے اللہ اکبر۔ جیسے خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے گی تو اللہ اکبر پکارا جاتا ہے، تو جیسے یہ چاند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے نا، تو اللہ اکبر۔ اب پڑھیے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اب اس کا ٹرانسلیشن ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ ہم نے کیا پڑھا۔ اس کو اور تھوڑا اسکرین پر اوپر رول کریں گے تو ترجمہ آپ کو نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ، ہمیں چاند دکھا، یہ نیا چاند ہمیں دکھا برکت کے ساتھ، ایمان، سلامتی، اسلام، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جسے تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہے۔ اب ہم چاند کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے چاند، میرا اور تیرا دونوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دعا اور بھی ہے جس کو 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، وہ بھی آپ کے سامنے دیکھیے، اسکرول ہوگی تو آئے گی۔ وہ دعا ہے ہلال خیر و رشد۔ آپ سب پڑھیے، گھر میں سب کو پڑھائیے تاکہ عادت بن جائے کہ چاند رات کو یہ دعائیں پڑھی جائیں۔ ہلال خیر و رشد، اللہم انی اسألک من خیر هذا الشہر وخیر القدر واعوذ بک من شدہ۔ اب اس کا ٹرانسلیشن دیکھیے کیا ہے۔ اس کو اگر اسکرول کریں اوپر عاتق بھائی تو لوگ اس کا ترجمہ بھی دیکھ سکیں گے۔ یہ بھلائی اور ہدایت کا چاند ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس مہینے کی بھلائی اور تقدیر کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس مہینے میں اگر کوئی شر آنے والا ہو، جیسے آج کل بلا پھیلی ہوئی ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے، تو ہم اس سے اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگ لیں تاکہ ہم اس سے بچے رہیں۔ دیکھیے ساری دعائیں حضرت امیر سنی دعوت اسلامی نے جس کتاب کی تالیف فرمائی ہے، برکات سنت رسول، اس میں موجود ہیں، اور اس کا پیج نمبر بھی آپ کے سامنے اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے۔
اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، کتاب نہ ہو تو اس کو منگا لیں، پھر یہ دعا بھی پڑھیں۔ دیکھیں اسکرین پر آپ کی یہ دعا اس وقت نظر آ رہی ہے، اللہم ارزقنا خیرہ ونصرہ وبرکتہ وفتحہ ونورہ ونعوذ بک من شرہ وشر ما بعدہ۔ اب اس کا ٹرانسلیشن دیکھ لیجئے۔ اے اللہ ہم اس مہینے کی بھلائی، مدد، برکت، فتح اور نور عطا فرما۔ ہمیں اس مہینے کی بھلائی، مدد، برکت، فتح اور نور عطا فرما، اور اس کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور اس کے شر سے جو اس کے بعد ہے، تو اس کے بعد کے شر سے بھی ہم نے اللہ سے پناہ مانگ لی، اس میں جو خدا نہ خواستہ کوئی شر ہوگا تو اس سے بھی ہم نے پناہ مانگ لی، ہم نے اس مہینے کی بھلائی مانگ لی، اللہ سے مدد مانگ لی، برکتیں مانگ لی، فتح کی دعا کر لی، نور مانگ لیا تو اندھیرا دور ہو گیا، روشنی ہی روشنی ہو گئی، جو دنیا میں ہیں ان کے لیے دنیا کی روشنی ہو گئی، دل میں نور مصطفیٰ کی روشنی ہو گئی، جو قبر میں گئے ہیں ان کے لیے قبر روشن ہو گئی، اور پھر دعا پڑھنے والے کے لیے دنیا بھی روشن ہو گئی اور آخرت بھی روشن ہو گئی۔ تو اس کتاب کو آپ ضرور حاصل کریں، برکات سنت رسول۔ اب میں نوری اوراد و وظائف اس کتاب سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ یہ ماہ ذوالقعدہ، اس کو ذوالقعدہ کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں قعدہ جو ہے یہ قعود سے ماخوذ ہے، جیسے ہم نماز میں بیٹھنے کو جو قعدہ کہتے ہیں نا، تو یہاں بھی بیٹھنے ہی کا معنی آتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں عرب کے لوگ جنگ و قتال سے بیٹھ جاتے تھے۔ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں جنگ کرنا حرام تھا، ہتھیار رکھ دیا کرتے تھے لوگ، اس میں جنگ و جدال، قتل و قتال، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ تو یہ پہلا مہینہ ہے بیٹھ جانے کا مہینہ۔ ابھی حج کا مہینہ اس کے بعد آنے والا ہے، ابھی بیٹھے رہیں گے اور کوئی جھگڑا، کوئی جنگ فساد وغیرہ نہیں کریں گے، اس لیے اس کو ذوالقعدہ کہتے ہیں، بیٹھنے والا مہینہ۔ اب اس میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نماز کی پابندی، جو 5 وقت ہمارے فرائض ہیں وہ تو ہم کریں گے ہی، لیکن روزے بھی اس میں اگر ہم رکھنا چاہیں تو کچھ نفلی روزوں کی فضیلت اس مہینے میں آئی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص ذوالقعدہ کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے ہر ساعت میں، ہر ساعت یعنی ہر لمحہ، ہر سیکنڈ سمجھ لیجیے، ایک حج مقبول اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھنے کا حکم عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ ذوالقعدہ کے مہینے میں، اس مہینے کو بزرگ جانو۔ اکثر لوگ اس مہینے کی فضیلتیں نہیں جانتے، اس لیے ایک طرح سے ایک بلینک یہ مہینہ چلا جاتا ہے۔ تو اس مہینے کو بزرگ جانو، کیونکہ حرمت والے مہینوں میں یہ پہلا مہینہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس مہینے کے اندر 1 ساعت کی عبادت، 1 لمحے کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے بہتر، اور فرمایا کہ اس مہینے میں پیر کے دن روزہ رکھنا 1000 برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب کیا ہم اس میں کچھ نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، نوافل آپ جتنے چاہیں جب چاہیں ادا کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ریگولر نوافل بھی پڑھنے والے لوگ ہیں، لوگ صلاۃ التسبیح بھی پڑھتے ہیں، یا کچھ لوگ اس کے پابند ہوتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ کچھ لوگ اشراق کے پابند ہیں، کچھ لوگ چاشت کی نماز کے بھی پابند ہیں، کچھ اوابین کے بھی ہیں۔ پڑھتے رہیں اس میں سے جو ہم کر سکیں، مگر ایک میں آپ کو آج کی رات کے لیے 2 رکعت میں آپ کو بتاؤں کہ جو کوئی ذوالقعدہ کی پہلی رات میں، بلکہ 2 نہیں بلکہ 4 رکعت نفل نماز پڑھے آج کی رات میں، اللہ توفیق دے تو پڑھیے، ضرور پڑھیے 4 رکعت، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھے، تو اس کے لیے اللہ تعالی جنت میں اللہ تعالی 1000 مکان سرخ یاقوت کے تعمیر فرمائے گا، عطا فرمائے گا، اور ہر مکان میں جواہرات کے تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر ایک حور بیٹھی ہوگی جس کی پیشانی سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگی، چمک رہی ہوگی۔ آج 4 رکعت پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ یہ فضیلت ہمیں عطا فرمائے۔ اب اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ کے اور طلبگار ہوتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم بھی نیکیوں کی طلب میں اور مزید محنت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نوافل کی وجہ سے
جو فرائض ادا کرنے والے پابندی سے اور نوافل بھی پڑھنے والے، اس کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے ہمیں۔ تو ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص اس مہینے کی ہر رات میں 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف 3 مرتبہ پڑھے، تو اس کو ہر رات میں ایک شہید اور ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ کم سے کم اتنا تو ہم کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اس میں کچھ وظائف اگر کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی، ویسے تو قرآن شریف بہترین تلاوت اس کی جو ہے وہ بہترین ہے، ہمیشہ کرنا چاہیے، اور ختم قرآن کم سے کم ایک ہر مہینے میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن وظیفے کے طور پہ کرنا چاہیں تو سورہ آل عمران کی دوسری آیت، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ آل عمران نکالیے اور اس کی دوسری آیت دیکھ لیجیے، اس کو روزانہ 600 بار پڑھا کریں، دن بھر میں کبھی بھی پڑھیں، جو وقت آپ کو ملے اس وقت میں آپ روزانہ 600 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت رات کو سونے سے پہلے اگر ہو سکے تو پڑھیں، اور ایک درود شریف ہے جس کو درود خضری کہتے ہیں، یہ ڈیلی آدھا گھنٹہ دن بھر میں کسی بھی وقت میں آدھے گھنٹے میں جتنا آپ پڑھ سکیں اس کو پڑھیں۔ اب درود خضری کیا ہے؟ وہ ہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ اس کو یاد کر لیں اور اس کو پڑھا کریں۔ اور اس مہینے میں مشہور جو واقعات ہوئے ہیں وہ 3 واقعات اس میں سے میں آپ کو بتا دوں۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کے لیے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا۔ دوسرا مشہور واقعہ اس مہینے میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کی 5 تاریخ کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ ذوالقعدہ کے مہینے میں ہی ہوا تھا، کعبہ شریف کی بنیاد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے رکھی تھی۔ اور تیسری جو خصوصیت ہے، مطلب یہ واقعہ جو ہوا تھا وہ یہ ہے اس مہینے میں کہ اس مہینے کی 14ویں تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا۔ تو یہ فضیلتیں ہیں ماہ ذوالقعدہ کی۔ بہت سارے لوگ ایام 20 کے روزے بھی رکھتے ہیں جو ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو رکھے جاتے ہیں، اور جس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی ان روزوں کی پابندی کرتا ہے ایام 20 کے روزوں کی، تو اس کو عمر بھر روزے رکھنے کے برابر وہ شمار کیا جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اگر اللہ توفیق دے، ہمت کریں اور اس طرح کی ہمت اگر کریں گے تو یقیناً اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور اس مہینے میں بھی بے شمار برکتیں اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔